हज़रात सलामुन अलैकुम। मैं गुज़ार हूँ कारी मासूम लखनवी साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। एक बावाज़ बुलंद नाराए सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، جیسا کہ میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ 6 محرم تک اس حسینیہ میں 10:30 بجے مجلس شروع ہوگی، 7 محرم کو اور 8 محرم کو مجلس 11 بجے شروع ہوگی، اور 9 محرم کو آغاز مجلس 11:30 بجے اس حسینیہ میں ہوگا۔ مجلس شام غریبہ روز عاشوراء رات میں 8:30 بجے اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی۔ مولانا سید قلب جواد صاحب کا قبلہ کا بیان ہوگا۔ یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے، یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے، صف عذاب مساوات کا اجالا ہے۔ یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے، صف عذاب مساوات کا اجالا ہے۔ ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں، ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں۔ حسینیت کا یہ انداز ہی نرالا ہے، حسینیت کا یہ انداز ہی نرالا ہے۔ اور اب میں پیشوانی کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے گزارش گزار ہوں جناب عادل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو کے کہتی تھی سکینہ، رو کے کہتی تھی سکینہ، چین کیوں کر پاؤں میں جب نہیں بابا کا سینہ، کس طرح سو جاؤں میں جب نہیں بابا کا سینہ، کس طرح سو جاؤں میں۔ آپ بھی گردن کٹائے دشت میں ہے بے کفن، آپ بھی گردن کٹائے دشت میں ہے بے کفن، مجھ پر کیا
مجھ پر کیا گزری میرے بابا کسے بتلاؤں میں جب نہیں بابا کا سینہ. ایک گزارش میری ان صاحب سے ہے جو مجلس کے بعد زیارت پڑھاتے ہیں. میری ان سے دستبستہ گزارش یہ ہے کہ پہلے ماتم ہو جانے دیا کریں. جب ماتم ختم ہو جائے اس کے بعد زیارت پڑھائیں, کیونکہ دوران ماتم زیارت پڑھا دینے سے پھر ماتم ختم کرنا پڑتا ہے. وہ 2 یا 3 منٹ ہی ماتم ہو پاتا ہے. تو جب ماتم ہو جائے اس کے بعد پھر زیارت پڑھائیں. ماتم ہونے کے بعد جب نعرہ حیدری لگ جائے اس کے بعد میں پھر زیارت پڑھائیں. میری ان سے گزارش ہے دستبستہ. کل بھی ان سے گزارش کی گئی تھی, آج میں پھر ان سے خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں. اب میں گزارش گزار ہوں سید مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا. مگر نالاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. 8 محرم کو صبح 8 بجے شاہی خیرات خانے میں ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی جس میں آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا. مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. 8 محرم کو صبح 8 بجے شاہی خیرات خانہ لکھنؤ. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب ارمان حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے. اے چاند چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک. سوتے جو ہیں
پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند ہوئے اے حبیب جیسے جا بازار رہی با مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے اے چاند پانی پلانے لائے ایک مہلکا کو سرور کی غضب ملانے تیرے ستم چلا کے اے چاند پہنچا ہے کربلا میں ناچیز صفت جعفر اے کاش کے مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے ٹوکنا پڑتا ہے, مگر کیا کریں کہ وقت بہت کم ہوتا ہے, بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جنہوں نے بھی نام لکھوایا ہے ان سب کو موقع ملے. ایک اعلان آپ حضرات سماعت فرما لیں, جو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 8 محرم کو صبح 8 بجے شاہی خیرات خانے لکھنؤ میں ایک مجلس اعضاء منعقد ہوگی, جس میں مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا. مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے, اور ایک گزارش ان مومنین سے ہے کہ جن کی گاڑیاں امام باڑے کے اندر کھڑی ہیں, میری گزارش ہے کہ ان گاڑیوں کو سائڈ کر لیں یا کنارے کر لیں, ورنہ باہر لے جائیں تاکہ جو مومنین امام باڑے میں آ رہے ہیں ان کو کوئی دشواری نہ ہو. جو گاڑیاں جن کی بھی یہاں پر ہوں, گیٹ دونوں آگے اور پیچھے دونوں گیٹ کی طرف. اس پیشخانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش گزار ہوں جناب مہدی محمود آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلب 2-3 شعر کی زحمت سے ملاحظہ کریں کہ جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور, جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور, دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں اور, دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں اور. شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ہر ایک بشر مد علی کر نہیں سکتا, ہر ایک بشر مد علی کر نہیں سکتا, انسان کی زباں اور ہے قرآن کی زباں اور. ہر ایک بشر مد علی کر نہیں سکتا, انسان کی زباں اور ہے قرآن کی زباں اور سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے. بطور خاص کہ سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے, اپنے میں ضیا رکھتے ہیں ماتم کے نشاں اور. سورج کو کوئی ان کے مقابل میں نہ لائے, اپنے میں ضیا رکھتے ہیں ماتم کے نشاں اور. آخری شعر کہ جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر, جب خلد کا سردار مکی ہوتا ہے آ کر, ہو جاتا ہے مومن کے مکانوں کا سما اور, ہو جاتا ہے مومن کے مکانوں کا سما اور. مقطع ملاحظہ کریں کہ ملتا ہے سکون روضہ عباس پر اس کو, ملتا ہے سکون روضہ عباس پر اس کو, مہدی کو نہیں چاہیے جنت کا مکان اور, جو لطف غم شے میں ہے وہ لطف کہاں اور, دنیا کے ہیں غم اور غم شاہ زماں. تمام فرقوں کے مابین دوستی کے لیے, تمام فرقوں کے مابین دوستی کے لیے یہ مجلسیں ہیں فقط صلح و عاشقی کے لیے. تمام فرقوں کے مابین دوستی کے لیے یہ مجلسیں ہیں فقط صلح و عاشقی کے لیے. کسی بھی قوم کا مظلوم ہو چلا آئے, کسی بھی قوم کا مظلوم ہو چلا آئے, امام باڑے کے در ہیں کھلے سبھی کے لیے, امام باڑے کے در ہیں کھلے سبھی کے لیے. اور اب میں اس سلسلے کے آخری شاعر جناب رضوان دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جن لوگوں کو آج موقع نہیں دے سکا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, اور کوشش یہ رہے گی کہ کل انشاءاللہ ان کو ضرور موقع دیا جائے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. رو کے کہتی
تھی سکینہ ہو کہاں تم بابا ڈھونڈتی ہوں میں سہارا ہو کہاں تم بابا بن تمہارے میں تڑپتی ہوں بہت روتی ہوں یہ بتا تو خدایا ہو کہاں تم بابا شمر نے تمچے میرے گوہر چھینے خون کا نو سے ہے بہتا ہو کہاں تم بابا قید خانے میں ہی مر جاؤں گی لگتا ہے مجھے یاد آتا ہے مدینہ ہو کہاں تم بابا نیند آئے گی نہیں مجھ کو بچھڑ کر تم سے آ کے سینے سے لگا لو ہو کہاں تم بابا حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں اور اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. فاتحہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات سورہ فاتحہ کی اجتماع سے معلوم آئی کی بہن شبانہ پروین کا انتقال ہوا تھی، ان کے لیے سورہ فاتحہ، شجاع حیدر ابن شبیر حیدر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ، دونوں حضرات کے لیے. اور ایک اعلان بھی ہے کہ 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرت خانے میں کوئی سزا منعقد ہوگی. اس مجلس کو بھی میرا ہی وہاں پر خطاب ہوگا. آپ حضرات اللہ شرکت فرمائیں. 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرات خانہ، یہ جو ٹوریا گنج میں ہے، وہاں یہ مجلس انشاءاللہ منعقد ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بڑے امام باڑے مولانا شبیر صاحب پارسی کلکتے سے جو مشہور صوفی خطیب ہیں، وہ تشریف کئی سال سے تشریف لا رہے، سال بھی وہ خطاب کر رہے ہیں مجلس کو. اسی طرح سے سبطن آباد کے امام باڑے میں پروفیسر ارشد جعفری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. یہ شب میں تقریباً 7:30 بجے شروع ہوتی ہے اور مقبرہ سعد علی خان میں یہ 4:30 بجے شروع ہوتی ہے، 5 بجے، جس میں جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ ایران سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ یہاں کے بعد خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ تمام مجالس میں شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیجے. سورہ عنکبوت کا ابتدائی جز جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کل حروف مقطعات کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی. تو حروف مقطعات کے آج تک کوئی معنی بیان نہیں کر سکا کہ اس کے معنی کیا ہے، بلکہ الف لام میم اگر ہے تو ٹرانسلیشن میں نیچے الف لام میم ہی لکھا ملے گا. کاف ہا یا عین صاد اگر ہے تو اس کے نیچے ٹرانسلیشن میں بھی کاف ہا یا عین صاد ہی ملے گا. الف لام را کا اگر کہیں ہے تو وہی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گا. آج تک کوئی بھی مفسر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بڑا قرآن فہم کا دعوے دار آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ ان کے معنی کیا ہے. ہاں ایک مقصد بتایا گیا لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، یہ بتایا گیا کہ شروع میں رسول اللہ کو لوگ سنتے نہیں تھے، توجہ نہیں دیتے تھے، تو اب رسول اللہ نے کچھ عجیب و غریب کلمات اپنی زبان پر جاری کیے. کاف ہا یا عین صاد. اب ہر ایک حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو متوجہ ہو گیا وہ، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ نے تک اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا. تو صرف توجہ دلانے کے لیے یہ کلمات رسول اللہ نے اپنی زبان پر جاری کیے تھے. تو اس کا مطلب جب توجہ دلانے کے لیے جاری کیے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر یہ قرآن کا جز نہیں تھے، جب یہ قرآن کا جز نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ نے صرف قرآن سنانے کے لیے کہ لوگ قرآن مجید سن لیں، صرف قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کلمات جاری کیے تھے. تو اس کا مطلب جز قرآن نہیں تھے. تو سوال ہی کا آج تک جز قرآن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج تک یہ کلمات قرآن کا جز کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اور پھر جب مقصد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کلمات رسول اللہ نے اپنی زبان پر یہ جاری کیے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا متوجہ ہو گئی
پورا عرب مسلمان ہو گیا، آدھی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اب بھی یہ قرآن میں باقی ہیں، اب بھی یہ قرآن سے الگ نہیں کیے گئے۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اس کو الگ کر دینا چاہیے، لیکن قرآن کا جز بنا رہنا خود اس بات کی دلیل ہے۔ کچھ معنی ہیں، کچھ مطالب اس کے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، جن کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ میں نے کہیں مثال پیش کی تھی کہ دیکھیے آپ یونیورسٹی میں اگر جائیں گے پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں کسی کالج میں، تو آپ کو دو طرح کی کتابیں ملیں گی وہاں۔ ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ خود سے پڑھ لیجیے، آپ خود سے مطالعہ کر لیجیے اس کتاب، اور ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ کلاس کو پروفیسر پڑھائیں گے، اس میں کلاس کو استاد پڑھائے گا۔ تو کچھ کتابیں خود سے پڑھنے کی ہوتی ہیں اور کچھ کتابوں کے لیے استاد معین ہوتے ہیں کہ بغیر استاد کے آپ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو کتابیں استادوں کے لیے ہوتے ہیں، پروفیسرز کے لیے ہوتی ہیں، پڑھانے والوں کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ ایبریویشنز ہوتے ہیں، کچھ مخففات ہوتے ہیں کہ جو طالب علموں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ پڑھانے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ پڑھانے والوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی کتاب میں ان ایبریویشنز کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کتاب خود سے پڑھنے کی نہیں ہے، یہ کتاب خود سے پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے استاد معین کیے گئے ہیں، اس کے لیے معلم معین کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے کچھ ایبریویشنز رکھ دی ہیں، کچھ مخففات رکھ دی ہیں کہ جو پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ پڑھانے والوں کے لیے ہیں، جو اس قرآن کے عالم ہیں ان کے لیے ہیں، جو اس کے وارث ہیں ان کے لیے ہیں۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کو خود سے نہ پڑھنا جب تک کہ پڑھانے والوں کی مدد نہ لے لینا۔ اسی لیے جیسے ہی قرآن کھلتا ہے سورہ الحمد کے بعد پہلی الف لام میم، الف لام میم، پہلے ہی صفحے کو بتا دیا کہ تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے معلم معین کر دیے ہیں، ہم نے استاد معین کیے ہیں۔ صلوات بھیجو سنجیدہ موضوع لے کر چلنا ہے اور ان چند جلسوں میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا تصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کر کے یوں چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہیں کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، کیا ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، کیا ہم ان کو پرکھیں گے نہیں؟ قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہر ایک کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، ہر ایک کے ایمان کو پرکھا جائے گا، جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک کا امتحان ہوگا، ہر ایک کو پرکھا جائے گا۔ فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بھی آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آگے آیت میں ہے کہ ہم نے صرف تمہارے ہی امتحان نہیں لے رہے ہیں، جس زمانے میں آیت نازل ہوئی کہ ہم تمہارے امتحان نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی قوموں کا امتحان لیا تھا، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کا امتحان لیا تھا۔ اور امتحان لینے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ ایک سلوات بھیجو کھل جائے، دنیا پر کھل جائے۔ اللہ کو علم کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معلوم کرے، اگر بظاہر یہی جملے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو تو خود معلوم نہیں ہے انسان ہی کیا ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ تو چھپے ہوئے لوگ ظاہر ہو جائیں، چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو جائیں، چھپے ہوئے جو ہیں آ گئے ہیں۔
دشمن ہے مگر اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ سب ظاہر ہو جائے. اس لیے ہم نے یہ امتحانات کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور یہ امتحان جناب آدم سے شروع ہوگا اور خاتم النبیین تک آئے گا، اور یہاں سے شروع ہو کر قیامت تک سلسلہ پہنچے گا. صلوات بھیجو جناب آدم کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، جناب نوح کا امتحان لیا جا رہا ہے، جناب ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے، جناب موسیٰ کا امتحان ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ. یہ تو وہ نام ہے جو ہمیں معلوم ہے. ہم نے 1,24,000 پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کا امتحان نہ لیا گیا، جس کا امتحان نہ لیا گیا کوئی. جناب آدم کا بھی امتحان شروع ہوا، بلکہ یہیں پہ نہیں، جنت سے شروع ہو گیا تھا. یہ امتحان ہی تو تھا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان اپنا کارنامہ تو وہاں بھی انجام دے رہا تھا، اپنا کارنامہ اس نے بھی بہکا دیا کہ نہیں یہ آپ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس پر سے نوش فرما لیجیے. جناب آدم نے وہاں سے نوش فرمایا. اس میں اب مختلف روایتیں ہیں، کوئی گیہوں کا درخت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی درخت ہے، کوئی درخت ہے، سب مختلف روایتیں ہیں. لیکن اس روایت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کھا لیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے. دیکھیے عجیب چیز ہے، جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کے جتنے بھی واقعات پیش کیے گئے ہیں، ہر واقعے سے فضیلت اہل بیت ثابت ہوتی ہے. عجیب چیز ہے. لوگ کہہ رہے ہیں 1,24,000 تو سب کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جتنے واقعات ہیں، جناب آدم کے ہوں، جناب نوح کے ہوں، جناب ابراہیم کے ہوں، جناب موسیٰ کے ہوں، جناب عیسیٰ کے ہوں، اور اس ہر واقعے سے فضیلت اہل بیت ثابت ہوتی ہے. فضیلت محمد و آل محمد ثابت ہوتی ہے. کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ اللہ چھپا لیتا. ابھی بھائی بھیج دیا زمین کے اوپر، کیا بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا کیا تھا انہیں جس کی وجہ سے بھیجا گیا؟ اگر اللہ بیان نہ کرتا تو کیا ہمیں معلوم ہو جاتا؟ نہیں. اللہ بیان کر رہا ہے کہ آدم کو جنت کیوں چھوڑنا پڑی. بہت توجہ ہے. اللہ بیان کر رہا ہے کہ آدم کو جنت کیوں چھوڑنا پڑی. اگرچہ ترک اولا تھا، اگرچہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ ترک اولا تھا. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ترک اولا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں کوئی عمل گناہ نہیں ہے. بعض علماء اہل سنت لکھ دیتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ آدم جنت میں تھے، اور جنت میں کوئی عمل گناہ نہیں ہوتا. ترک اولا ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا. ترک اولا تھا لیکن کہا کہ جنت سے نکل جائیے. بہت توجہ رہے. ہر واقعے میں فضیلت اہل بیت، ہر واقعے میں بہت سے واقعات پیش کر کوشش میری میں واقعات پیش کرتا چلا جاؤں، اور ان واقعات سے فضیلت اہل بیت ثابت ہوتی چلی جائے. ایک سلوات بھیجے مولانا محمد. ترک اولا ہوا، چھوڑ دیجیے جنت چھوڑنا پڑی. اگرچہ گناہ نہیں تھا، صرف ترک اولا تھا، مگر جنت چھوڑنا پڑی. قدرت اعلان کرنا چاہتی ہے کہ مزاج جنت اتنا نازک ہے. ارے توجہ ہے. مزاج جنت اتنا نازک ہے کہ جنت کو ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے.
ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے، ترک اولا ہوا جنت چھوڑنا پڑی. ارے اسی اولا ہی تو لفظ مولا بنا ہے، اسی اولا ہی سے تو لفظ مولا بنا ہے. جو مولا ہوتا ہے وہی سب سے اولا ہوتا ہے، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے. تو اسی سے لفظ مولا بنا ہے. تو جب پوری زندگی میں صرف ایک بار آدم نے ترک اولا کر دیا تو جنت چھوڑنا پڑی. تو جو پوری زندگی ترک مولا کیا کرتے ہیں، ارے وہ تو جنت کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز. ہر امتحان میں فضیلت اہل بیت، ہر امتحان میں فضیلت اہل بیت. اس کے بعد عجیب حکم ہوتا ہے، عجیب حکم ہوتا ہے. اے آدم آپ جا تو رہے ہیں مگر دیکھیے کپڑے یہی رکھ جائیے گا، کپڑے یہی رکھ جائیے، جنت کے کپڑے اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا. آدم سے جنت کے کپڑے رکھوا لیے گئے، جنت کے کپڑے رکھوا لیے گئے. پالنے والے، ارے تیرا کرم، تیری رحمت، تیری سخاوت، تیرا کرم، تیری رحمت، تیری سخاوت اس سے بعید ہے کہ تو کپڑے رکھوائے لے رہا ہے کہ کپڑے ساتھ نہ لے جائیے گا. ارے کپڑے یہی رکھ دیجئے. یہ تو سخاوت کے خلاف ہے، یہ تو کرم کے خلاف ہے. ارے جب دے دیے تو لے جانے دے، جب دے دیے تو لے جانے دے. ندا قدرت آئے گی. ارے جنت کا قانون ہم آدم کے لیے توڑ نہیں سکتے، جنت کا قانون ہم آدم کے لیے توڑ نہیں سکتے. جنت کی چیزیں جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گی، جنت کے باہر استعمال نہیں ہو سکتے. جنت کی چیزیں جنت کے اندر استعمال ہوں گی، جنت کے باہر استعمال نہیں ہو سکتی. اے آدم آپ کپڑے باہر نہیں لے جا سکتے، کپڑے یہیں چھوڑ جائیے. ارے آدم سے جنت کے کپڑے رکھوا لیے گئے لیکن شہزادی کی زبان سے نکلا شہزادی کی زبان سے نکلا بچوں دردی کپڑا لے کر آنے والا ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، دروازے پر رضوان جنت، جنت کے کپڑے لے کر حاضر ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری صورت نہیں نکلتی. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ اللہ نے آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں توڑا لیکن اہل بیت کے لیے جنت کے قانون کو توڑ دیا، اہل بیت کے لیے جنت کے قانون کو توڑ دیا. ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے. جہاں اہل بیت جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے. مکے میں ہے تو مکہ جنت، مدینے میں ہے تو مدینہ جنت، اور اگر ہمارے آقا خانے میں آ گئے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. فہم تشریف فرما ہے. چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے حق ملکیت اور ایک چیز ہوتا ہے حق تصرف. حق ملکیت اور حق تصرف. فرض کیجئے میں گیا کسی مجلس میں
تو مجلس میں ہوتا یہ ہے کہ مجلس سے پہلے بھی کبھی چائے ناشتہ یا کبھی مجلس کے بعد چائے ناشتہ مولانا کے جاتا ہوں تو ضرور چائے ناشتہ ملتا ہے. کیونکہ میں مولانا ہی کیا بیٹھا ہوا تھا, مولانا رضا حسین صاحب کیا, انہی نے میز کے اوپر تمام ناشتہ لگا دیا اور اس کے بعد کہا مولانا بسم اللہ دوش فرمائیے. میں نے بسکٹ بھی کھایا, وہاں کے اوپر پھل بھی تھے وہ بھی کھائے, وہ بھی کھائے, وہ بھی کھائے. جب سب کچھ کھا چکا میں تو میں نے جیب سے ایک بڑا سا تھیلا نکالا اور بسکٹ میں پلیٹ کے اس تھیلے کے اندر, انگور میں پلیٹ کے اس تھیلے کے اندر, اور جتنے بھی سامان تھا وہ بغیر اس خالی کیے پلیٹ سمیت تھیلے کے اندر. مولانا آخر میں گھبرا کر کہیں گے کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے تو کہا تھا سب آپ کا ہے, نوش فرمائیے. کہا حق کے تصرف دیا تھا, حق ملکیت نہیں دیا. حق کے تصرف دیا تھا, حق کے ملکیت دیا تھا. آپ میرے مہمان ہیں, آپ نوٹ تو فرما سکتے, لے نہیں جا سکتے, لے نہیں جا سکتے. اب مولانا کی مثال کیوں نہ دی جائے کہ جہاں خمسہ پڑھنے گئے اور اس کے بعد وہاں پر ماں نے لے گئے میزبان, یہ آپ کا کمرہ ہے. جاتے ہیں ہم لوگ سب جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں, یہ آپ کا کمرہ ہے, یہ آپ کا بستر ہے, یہ آپ کا تولیہ ہے, یہ آپ کا صابن ہے, یہ آپ کا لوٹا ہے, یہ آپ کی صابندانی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں. یہ انہوں نے میزبان یہی کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہیں, یہ تولیہ آپ کا ہے, سب کچھ آپ کا ہے. یہ تو اس کے بعد جب 5 دن ختم ہوئے اور میں وہاں سے جانے لگا تو اب میں نے پہلے تو صابن دانی رکھی اپنے بیگ میں, تولیہ رکھا اپنے بیگ میں, تمام چیزیں رکھنے لگا. جب بستر لپیٹنے لگا تو اب میزبان سے صبر نہ ہوا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے تو کہا آپ کا ہے, لہذا میں یہ جا رہا ہوں. کہا آپ ہمارے مہمان ہیں. ارے آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو استعمال کا حق دیا تھا, حق کے ملکیت نہیں دیا تھا. اس کا مطلب جب تک مہمان رہتا ہے استعمال کر سکتا ہے. ارے توجہ رہے, جب تک مہمان رہتا ہے استعمال کر سکتا ہے. جب مہمانی ختم تو سارا سامان چھوڑنا وہیں پڑے گا, سارا سامان وہیں چھوڑنا پڑے گا. نہ تولیہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, نہ لوٹا اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, نہ صابن دانی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, نہ تولیہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے, کیونکہ تو مہمان ہے. مہمان کے استعمال کے لیے دیا تھا. تو ایک ہوتا ہے حق کے استعمال اور ایک ہوتا ہے حق کے ملکیت. میں یہاں سے 12 بنکی پہنچا, زیادہ فاصلہ نہیں, 20 کلومیٹر کا ہے. بارش میں پورا بھیگ گیا میں جلدی سے فون کیا کہ ابھی مسجد میں تھوڑی دیر باقی ہے, جلدی سے میرا لباس بھیج دیجیے گھر سے. گھر سے لباس آ گیا, جوتا آ گیا, امامہ آ گیا, ابا آ گیا, قبا آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ حق ملکیت ہے. میں اپنا سامان اپنے گھر سے منگوا رہا ہوں, میں اپنا سامان اپنے گھر سے منگوا رہا ہوں, میں سب کا سامان اپنے گھر سے منگوا رہا ہوں. ابا بھی آ گئی دوسری, ابا بھی آ گئی دوسری, امامہ بھی آ گیا, چپلیں بھی آ گئی. یہ حق ملکیت, یہ حق ملکیت. ارے آدم جنت میں مہمان تھے, آدم جنت میں مہمان تھے. حق کے استعمال تھا, حق کے ملکیت نہیں تھا. ملکیت جنت اہل بیت کی ہے. جنت کے کھانا منگوا لیں, جہاں دل چاہے جنت کے لباس منگوا لیں, جہاں دل چاہے وہاں کے نوکر اپنے دروازے پر بلا لیں. ایک سلوات بھیجے
तज़किरा जनाब आदम, इम्तिहानात आदम के हो रहे हैं। इल्म का इम्तिहान लिया गया, इल्म का इम्तिहान लिया गया, इल्म के इम्तिहान में कामयाबी हुई। मुकाबले में कौन है? फरिश्ते हैं। फरिश्तों को अपनी शिकस्त मानना पड़ी। इम्तिहान था, फरिश्तों को अपनी शिकस्त मानना पड़ी, मगर फरिश्तों ने दलील क्या दी? बहुत तवज्जो, शायद पहली मरतबा मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूँ। मैं जब भी कहता हूँ पहली मरतबा तो मुराद ये होती मैं पहली मरतबा कह रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी ने कभी कहा ही नहीं। ये कभी ना समझिएगा कि मेरा दावा ये होता है कि मैं पेश कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अलावा कोई किसी ने नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि मैं पहली मरतबा पेश कर रहा हूँ। हो सकता है और किसी कोई आलिम नहीं पढ़ चुका हो, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं, हो सकता है उन्हीं ने पढ़ दिया हो। लिहाजा पेश करना चाहता हूँ कि जिस वक्त जनाब आदम की खिलाफत का ऐलान हो रहा था और अल्लाह ने फरमाया कि मैं इसको ज़मीन पर अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो फरिश्तों ने अपना दावा पेश किया, मलाइका ने अपना दावा पेश किया। और दावे में क्या कहा कि पालने वाले हम आपकी तस्बीह करते हैं, आपकी तस्बीह करते हैं, आपकी तस्बीह करते हैं, लिहाजा हमें खलीफा बनाया जाए ज़मीन का। हम आपकी तस्बीह करते हैं, हमें ज़मीन के खलीफा बनाया जाए। मैं फरिश्तों से पूछना चाहता हूँ कि खिलाफत को तस्बीह से क्या ताल्लुक? अरे कोई मस्जिद का पेश इमाम थोड़ी भेज रहा है। अरे बहुत तवज्जो रहे, बहुत पुरलुत्फ बात है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोई मस्जिद का पेश इमाम बना के भेज रहा है, कोई पेश नमाज भेज रहा है जमीन के ऊपर। अरे अपना खलीफा भेज रहा है, अपना नायब भेज रहा है, अपना खलीफा भेज रहा है। फरिश्तों को तो ये कहना चाहिए था कि हम हुकूमत चलाना जानते हैं, ये कहना चाहिए हम हुकूमत चलाना जानते हैं, हम निज़ाम ममलिकत चलाना जानते हैं, हम वहाँ पर अपना अमान कायम रखेंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, वहाँ पुल बनाएंगे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, वहाँ पर लोगों के ऐशो आराम का सामान कर देंगे, पब्लिक को कोई किसी किस्म की रहमत नहीं होगी। ये सब कहना चाहिए था, लेकिन क्या कहा? हम तस्बीह करते हैं तेरी, हम तेरी तस्बीह करते हैं। देखिए एक तस्बीह तो बहुत तवज्जो रहे, मसला हल होगा यहीं पर कि एक तो तस्बीह वो है जो हम लोग यानी जो शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु कि अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी तस्बीह है, बेइंतहा सवाब है इसका, बेइंतहा सवाब। लेकिन तस्बीह के हकीकी मानी क्या है? तस्बीह के वाकई मानी क्या है? तस्बीह के वाकई मानी ये है कि अल्लाह को हर उस सिफत से बरी समझना कि जो उसके लिए ज़ेबा नहीं है। अरे तवज्जो है, हर उस सिफत से पाक और साफ समझना जो उसके लिए ज़ेबा नहीं है, और हर उस सिफत का इकरार करना जो ज़ाते हक़ ताला के लिए ज़ेबा है। हर उस सिफत का इकरार करना जो ज़ेबा है, और हर उस सिफत से इनकार करना जो नाज़ेबा है उसकी ज़ात के लिए। जो सबसे ज्यादा नाज़ेबा उसकी ज़ात के लिए अगर कुछ है तो वो शिर्क है, वो शिर्क है जिसके लिए कुरान ने कहा है कि हम शिर्क कभी माफ नहीं करते। सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। तो सबसे ज्यादा जो सिफत अल्लाह को नापसंद है वो शिर्क है। हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, यानी जब से हम पैदा हुए हैं हमने कभी शिर्क नहीं किया है। अरे नहीं तवज्जो रहे, हम जब से पैदा हुए हैं हमने कभी शिर्क नहीं किया है। इसका मतलब है कि अल्लाह के खलीफा होने का हक उसको हासिल है कि जिसने पूरी जिंदगी में कभी शिर्क न किया हो। जिसने जिंदगी में कभी एक लम्हे के लिए शिर्क न किया हो, एक लम्हे के लिए शिर्क न किया हो, वही दावेदार खिलाफत बन सकता है। बने न बने वो अलग बात है, दावेदारी के लिए भी शर्त हुआ करती है। अरे तवज्जो रहे,
دعوے داری کے لیے آپ جو ہے یہاں جو کسی بھی نوکری مطلب 10 نوکریاں نکلی اور مان لو 500 لوگوں نے جو ہے اس میں درخواست دی اور 500 درخواستیں ایکسیپٹ ہوئی کیونکہ اس میں بی اے فرسٹ کلاس کی شرط تھی. تو بی اے فرسٹ کلاس تھا, شرط پوری کرتا تھا, اس لیے اس کا فارم ایکسیپٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ نوکری مل گئی. فارم ایکسیپٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نوکری مل گئی. نوکری تو جب انٹرویو ہوگا تب ملے گی, جب انٹرویو ہوگا تب ملے گی. تو کم از کم شرط اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو, تو وہی خلافت کا دعوے دار بن سکتا ہے کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. یہی فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب رسول اللہ میں. کون کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اور اہل بیت میں رضی اللہ نہیں لگایا جاتا. ارے تم فخریہ کہتے ہو رضی اللہ نہیں, رضی اللہ کے معنی ہی ہیں کہ پہلے مشرک تھے. فخر کی بات نہیں ہے. رضی اللہ کے معنی ہے پہلے مشرک تھے اب مسلمان ہوئے ہیں. پہلے شرک کرتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے, اب مسلمان ہوئے ہیں. لہذا رضی اللہ, اب اللہ اس سے راضی ہوا, اب اللہ اس سے راضی ہوا. بہت توجہ, جہاں جہاں مجمع کی آواز ہے تو جتنے اصحاب ہیں سب رضی اللہ ہیں. اہل بیت کے لیے کبھی رضی اللہ نہ لگانا, یہ ان کے لیے ہے جو پہلے مشرک رہ چکے ہوں. یہ ان کے لیے ہے جو پہلے شرک کر چکے ہوں. آؤ دلیل دے دوں, آؤ دلیل دے دوں. کسی مسلمان کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہنچ جاؤ کعبہ شریف, پہنچ جاؤ چیلنج کے ساتھ. ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر بات غلط ثابت ہو جائے. جاؤ کعبہ معظمہ جاؤ, جہاں پر حجر اسود ہے, جہاں پر حجر اسود ہے, اور وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے تو ایک لکیر ملے گی آپ کو حجر اسود سے مسجد الحرام پر. مسجد الحرام اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جو کعبے کے چاروں طرف ہے, جو کعبے کے چاروں طرف ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. حرام سے وہی حرام و حلال والا نہیں ہے یہ, بلکہ احترام کے معنی میں ہے. یہ احترام, قابل احترام مسجد, مسجد الحرام کہتے ہیں. آؤ, ارے ابھی جو حج سے واپس آئے ان سے پوچھ لو, ان سے پوچھ لو کہ اس سے جو ہے حجر اسود اس سے لکیر بنائی ہوئی پتھر کی لکیر بنی ہے اور سیدھی گئی ہوئی ہے مسجد الحرام تک. جب اس لکیر پر چلو گے جو حجر اسود سے شروع ہوئی ہے, جب اس لکیر پر چلو گے تو جب لکیر کے آخر میں پہنچو گے تو ایک دروازہ ملے گا. اور چیلنج کے ساتھ ایک دروازہ ملے گا مسجد الحرام کا. دروازہ ملے گا, بہت دروازے ہیں مگر اس لکیر کے سامنے جو دروازہ اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں. دروازے پہ اوپر جب نگاہ ڈالو گے تو اس دروازے پر 2 نام ملیں گے. اس دروازے پر 2 نام ملیں گے. ایک طرف لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, ایک طرف لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, اور دوسری طرف بلا فصل لکھا ہوگا علی. نہیں توجہ رہے, رضی اللہ ہونا چاہیے. پورے دروازوں پر دیکھ لو, ارے ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا مل جائے گا, ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا مل جائے گا, لیکن علی کے ساتھ کعبے میں لفظ رضی اللہ استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ کون سا لفظ استعمال, کرم اللہ وجہہ. یہ چہرہ وہ ہے جو کبھی بتوں کی طرف جھکا ہی نہیں. یہ جاننا چاہتے ہو کہ رسول کا جانشین کون ہو سکتا ہے تو کعبے سے پوچھ لو, کعبہ خود بتا دے. ایک سلوات بھیجو
صحابیوں نے اضافہ کیا ہے رضی اللہ کا. مسجد الحرام کے دروازے پر ہر صحابی کے لیے رضی اللہ ہے. ہر صحابی کے لیے چاہے کتنا بلند مرتبہ کیوں نہ ہو رضی اللہ ہے. لیکن علی کے لیے رضی اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. علی کے لیے لکھا ہے کرم اللہ وجہہ. ارے کبھی شرک نہیں کیا, کبھی شرک نہیں کیا. فرشتوں نے شرط بتا دی کہ جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہو وہی دعوے دار خلافت ہو سکتا ہے. تو جس نے کبھی شرک کیا ہو وہ دعوے دار بھی نہیں بن سکتا, فارم بھی نہیں فل اپ کر سکتا, فارم بھی نہیں فل اپ کر سکتا, وہ دعوے دار نہیں بن سکتا. تو خود تمام حقیقتیں بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی رسول کا جانشین اور اللہ کا جانشین ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. صلوات سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی امتحان لینے کی؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. فرشتے تو پیدا ہی ہوئے سجدہ کرنے کے لیے. جو فرشتہ سجدے میں ہے جب سے پیدا ہوا سجدے میں ہے. جو فرشتہ رکوع میں ہے جب سے پیدا ہوا رکوع میں ہے. جو فرشتہ قیام میں ہے جب سے پیدا ہوا ہے قیام میں ہے. جو فرشتہ تسبیح کر رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے تسبیح کر رہا ہے. الحمد کہہ رہا ہے تو جب سے پیدا ہوا ہے الحمد کر رہا ہے. تو اگر فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ ارے توجہ رہے. ارے اگر فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو پیدا ہی میں سجدہ کرنے کے لیے. تیرے حکم سے وہ سجدہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ وہ سجدہ نہیں کرتے تو پھر کون کرے گا؟ یہ فرشتوں سے کیوں سجدہ کروا رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اگر اتنا بڑا مجمع ہے, یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ہے, آپ کو نہیں اندازہ کہ کون کون اس مجمع میں ہے, کون کون ایک مجمع میں ہے. لیکن ایک شخص اگر بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر جانا لگے تو ہر ایک مڑ مڑ کر دیکھے یہ کون صاحب ہے جو مجلس چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کی شناخت ہو جائے گی. ارے بھائی کیا بات تھی, تم نے بیچ مجلس سے اٹھ کر کیوں چلے گئے تھے؟ ہر ایک دیکھ کر تعجب کرے گا کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا, مجلس کو کیوں چھوڑ دیا. تو جب سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو شناخت نہیں ہوتی. سب کے ساتھ بیٹھا ہو تو شناخت نہیں ہوتی. آنکھ الگ کا کوئی کام کر دے تو اس کی شناخت ہو جاتی ہے. ارے فرشتوں میں گھسپیٹی آ گیا تھا, فرشتوں میں گھسپیٹیا آ گیا تھا, سجدے بھی کر رہا تھا, رکوع بھی کر رہا تھا, نمازیں بھی پڑھ رہا تھا, تمام عبادتیں انجام دے رہا تھا, مگر منافق تھا. مگر منافق تھا. پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے؟ نہ نمازوں سے پہچانا گیا, نہ رکوع سے پہچانا گیا, نہ سجدوں سے پہچانا گیا, نہ عبادتوں سے پہچانا گیا. جب خلیفۃ اللہ کے احترام کا معاملہ آیا تب کھلا کہ منافق کون ہے, تب پتہ چلا کہ شیطان کون ہے, تب پتہ چلا. تو اگر یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا تو ہمیشہ فرشتوں میں شامل رہتا, کھلتا نہیں کہ یہ منافق ہے. اسی لیے اگر مومنین کے درمیان کوئی منافق گھس آئے تو نہ توحید کے تذکرے پہ کھلے گا, ارے توجہ رہے, نہ توحید کے ذکر پر کھلے گا, نہ ذکر مصطفیٰ پر کھلے گا. بس ذکر علی چھوڑ دو, خود پتہ چلے گا کہ کوئی گھسپیٹیا ہے جو آ گیا ہے. ایک صلوات میرے بندہ. انکار کیا. اس کے بعد قدرت نے پوچھا, بہت تفصیل ہے, کئی آیتوں میں تفصیل اس کی ہے. تمام تفصیل جو ضروری چیزیں ہوں آپ کے سامنے وہ عرض کی جائیں گی. اللہ نے پوچھا کہ کیا تو نے تکبر اختیار کیا, ام کنت من العالین, یا تو اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا.
تمام علماء اہل سنت نے عالین کی تشریح لکھی ہے۔ جناب ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے سنی عالم ہونے نے لکھا ہے کہ عالین سے مراد بلند مرتبہ لوگ، عالین سے مراد بلند مرتبہ لوگ۔ علامہ مودودی نے یہی لکھا ہے کہ عالین سے مراد بہت بلند مرتبہ لوگ۔ در منصور میں تو انہوں نے عجیب انداز سے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ نے اس سے پورے چاند سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا عالین سے مراد یہ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے کو عالین میں شمار کر رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کیا تو اپنے کو آدم سے بلند سمجھ رہا ہے؟ عالین سے مراد وہ لوگ جو آدم سے بلند ہوں۔ ارے توجہ رہے، عالین وہ ہیں جو آدم سے بلند ہوں۔ ہر مسلم مفسر عالین کے معنی بلند مرتبہ لکھ رہا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ وہ بلند مرتبہ ہے کون؟ وہ بلند مرتبہ ہے کون؟ دھوکے میں کیوں رکھ رہے ہو؟ ارے قرآن کی تفسیر کرو، قرآن کے معنی بیان کرو، بتاؤ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وقت خلقت آدم عالین نام کی کوئی جماعت تھی عرش کے اوپر، جس کو اللہ نے سجدہ آدم سے مستثنیٰ رکھا تھا، جس کو سجدہ سے مستثنیٰ رکھا تھا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے، یہ روایت ہے سعید خدری سے، بہت مشہور صحابی رسول سعید خدری، ان سے یہ روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اصحابی جمع تھے، ایک شخص نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ عالین کون ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تھا ام کنت من العالین؟ رسول نے فرمایا کیا سننے کا ظرف ہے تجھ میں؟ کیا سن سکتا ہے؟ اتنا ظرف ہے تجھ میں کہ تو بات کو سن سکے؟ کہا کہ یہی پوچھنے آیا تو سن لو وہ عالین کون ہے؟ انا محمد وہذا علی وہ فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہے عالین۔ ایک سلوات بھیجے واللہ آدم کے سجدے سے انکار کیا، آج مردود بارگاہ الہی بن گیا۔ یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ بھئی فرشتے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرشتے رہنے والے عرش کے رہنے والے ہیں، اور اللہ آدم کو کہاں بھیج رہا ہے؟ زمین پر، فرش پر بھیج رہا ہے۔ عرش کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنا دے زمین کے اوپر۔ ارے عرش کو چھوڑ کر تم آ رہے ہو زمین پر اللہ کا خلیفہ بن دے؟ عرش کو چھوڑ کر؟ یہ اس خلیفہ میں کون سی بات تم کو مل گئی جو عرش چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہو؟ تم عرش چھوڑنے پر تیار ہو گئے کہ ہم کو اپنا نائب بنا دے زمین کے اوپر ہو تم عرش پر، اور تمنا کر رہے ہو زمین پر آنے کی۔ ارے بہت توجہ، تمنا کرو زمین پر آنے کی، یا آخر عرش چھوڑ کر تم زمین پر نائب الہی بننے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی تو اور تم نے کوئی تمنا نہیں کی کہ زمین کی کوئی ڈش ہمیں مل جائے، کوئی زمین کا پھل مل جائے، یہاں زمین کی کوئی چیزیں وہ ہم کو دلا دے۔ لیکن جب اعلان ہوا خلافت کا، پالنے والے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا دے، زمین پر اپنا خلیفہ بنا دے، کیونکہ فرشتہ جانتا ہے کہ یہ ہوگا زمین پر، مگر اس کی حکومت آسمان پر بھی ہوگی۔
اور توجہ رہے، یہ ہوگا زمین کے اوپر مگر اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوگی، اس کی زمین جو ہے اس کی حکومت زمین پر بھی ہوگی، یہ الہی خلیفہ ہے اس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوگی، یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہوگا مگر آسمان سے ستارہ اس کے در پہ اترے گا، یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہوگا مگر آسمان سے ستارہ اس کے در پر بیٹھا اس کے در پر آئے گا، یہ زمین پر بیٹھا ہوگا جنت کا رضوان اس کے در پر آئے گا، یہ زمین پر ہوگا، لیکن عرش کا مجرم اپنے کو بخشوانے کے لیے اس کے قدموں میں نظر آئے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد فطروس عرش کا مجرم ہے، تکبر کا مجرم ہے، غرور کا مجرم ہے، زبردست اس کے پر تھے، 16,000 پر تھے اس کے فطروس کے، اور بڑی طاقت تھی اس میں، بڑی قوت تھی اس میں، کیونکہ ذہن میں تصور آیا کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی سری و سیر ہے، ادھر ذہن میں تکبر آیا، ادھر ساری قوت سل ختم، کوہے پرور ڈھیر ہو گئے تھے۔ ایک جزیرے میں وہ پڑا ہوا ہے اللہ کا مجرم ہے، ارے توجہ رہے، اللہ کا مجرم ہے، تکبر کیا ہے، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ یہ فرشتہ کیسے تکبر کرنے لگا، یہ کیسے متکبر ہو گیا، مجرم ہے اللہ کا۔ امام حسین کی پیدائش ہوئی، جبریل آ رہے ہیں، لاکھوں فرشتے ساتھ ساتھ ہیں، پوچھا فطرس سے کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے، پھر اتنی تعداد میں فرشتے کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا رسول کی نواسا پیدا ہوا ہے، ہم لوگ مبارکباد دینے جا رہے ہیں، کہا مجھے لے چلو، کہا چلو ساتھ چلو، لے کے چلے۔ مثال پیش کرو، بچے موجود ہیں یہاں کے اوپر، مثال پیش کرو، کسی استاد نے کسی بچے کو سزا دی، کہا کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تم نے شرارت کی ہے، کھڑا ہو گیا وہ کان پکڑ کے، کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہو اس وقت تک کان چھوڑنا نہیں، یا مرغا بنا دیا اس کو کہ جب تک میں نہ کہو اٹھنا نہیں، جب تک میں نہ کہو اٹھنا نہیں۔ توجہ رہے، ایک بچہ ادھر سے گزرا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہ چلو میرے ساتھ چلو، تو اب کیا ہوگا؟ دونوں کو سزا ملے گی۔ ارے توجہ چاہوں گا، دونوں کو سزا ملے گی، میں نے اس کو سزا دی، تم اس کو لے کر کہاں چلے؟ تم بھی مرغا بنو۔ ارے توجہ ہے، تم بھی مرغا بن جاؤ، تم بھی کان پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ارے فطرس اللہ کا مجرم، کم از کم جبریل کو اللہ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا، کم از کم اللہ سے پوچھ لینا چاہیے تھا اس کو لے جاؤ یا نہ لے جاؤ، لیکن اللہ سے پوچھے بغیر ادھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی شفاعت کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد وعلیہ پہنچے، فطرس پہنچا، مبارک ہو مبارک ہو، آپ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، بخشوا دیجئے، اس اپنے نواسے کے طفیل میں جاؤ اور جا کر اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ ادھر جھولے سے مس ہوا، ادھر پرے پرواز واپس آئی، قوت واپس آئی، چلا کہتا ہوا من مثلی۔ ارے یہی جرم تو پہلے بھی کیا تھا، پہلے بھی کہا تھا من مثلی، ادھر زبان سے من مثلی نکلا اور اللہ نے مسل کے رکھ دیا، مثلی کہا اور مسل کے رکھ دیا۔ اب کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، اس کا مطلب جرم دوہرا رہا تھا۔
جب جرم دہرایا جائے تو سزا سخت ہو جاتی ہے. وہی جرم اگر انسان مجرم دو پہلی مرتبہ تو جج معاف کر دے گا، پہلا جرم ہے اس کو ہم معاف کر دیتے، دوبارہ پھر اسی جرم میں پکڑا جائے تب جج معاف نہیں کرے گا. کیا کہ اس کا مطلب یہ عادی مجرم ہے، یہ عادی مجرم ہے. اسی من مثلی پر سزا ملی تھی، لیکن جب حسین سے قوت پرواز ملی تو وہی جملے کہہ رہا ہے من مثلی. کون میرا مثل ہے؟ لیکن پہلے من مثلی بغیر دلیل کے کہا تھا، لیکن اب جو من مثلی کے من مثلی کہہ رہا ہے تو دلیل بھی ساتھ دے رہا ہے. انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرنا ہوں، اب تکبر جائز ہے. ایک صلوات مجھے محمد. تکبر اللہ کو قبول ہے کہ حسین کے نام سے ہو، تو اللہ نے اب کوئی پوچھ پرسش نہیں کی، اب کوئی سزا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ عرش کا اب مثال پیش کر دو کہ یہاں فرض کیجیے کسی نے ظلم کیا، کسی نے قتل کر دیا کسی کو، اس کو سزا ہونے لگی پھانسی کی، تو صدر جمہوریہ کو حق حاصل ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کو روک دے. ہندوستان کی پریزیڈنٹ کو رائٹ حاصل ہے، چاہے سپریم کورٹ نہیں کیوں نہ اس کو قتل کی سزا میں پھانسی کی سزا دے دی ہو، لیکن صدر جمہوریہ ہند یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پھانسی کی سزا معاف کر سکتا ہے. لیکن یہاں کے سپریم کورٹ نے سزا دی اور امریکہ کے صدر نے کہا میں نے معاف کیا اور روس کے پوتن نے کہا کہ میں نے معاف کیا، اور فرض کسی اور ملک کے صدر نے کہا میں نے معاف کیا. تو ہندوستانی حکومت یہی کہے گی کہ آپ سپر پاور ضرور ہے مگر آپ کا حکم یہاں نہیں چلے گا، یہاں نہیں چلے گا. یہاں تو اگر ہمارا پریزیڈنٹ اگر کہے گا تب مانا جائے گا. تب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرم ہے آسمان کا، لہذا کسی آسمان والے ہی سے اپنے جرم کو بخشاؤ. ہے مجرم آسمان کا، آ رہا ہے فرش پر، آ رہا ہے زمین پر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس کے در پر آ رہا اس کی حکومت زمین کے بھی ہے، اس کی حکومت آسمان پر بھی ہے. ایک سلوات بولنا بس وقت میں دامن میں گنجائش نہیں رہی، لیکن بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ دیکھیں دو طرح کے مجرم ہوتے ہیں. ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حق کا مجرم ہوتا ہے، اور ایک وہ مجرم ہوتا ہے جو حقوق الناس کا مجرم ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھی اللہ کا مجرم، روزہ نہیں رکھا اللہ کا مجرم، حج پر نہیں گیا اللہ کا مجرم، مگر کسی انسان پر ظلم کر دیا تبھی اللہ کا مجرم نہیں ہے، بندے کا مجرم ہے. اور اللہ نے کہا کہ اگر تم نے بندے پر ظلم کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک میں معاف نہیں کروں گا. تو حق الناس ہے اور حق اللہ ہے. یہ حسین کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے پہلے روز اس کو معاف کیا جو اللہ کا مجرم تھا، زندگی کے پہلے دن اس کو معاف کیا جو حق اللہ کا مجرم تھا، اور زندگی کے آخری دن اس کو معاف کیا جو حقوق العباد کا مجرم تھا، کہ جس نے ظلم کیا تھا، جس نے ستم کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہوئے. کیونکہ آج مجھے معلوم ہے کہ جناب اون محمد کے مصائب عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں کیونکہ یوم جناب زینب میں جناب اون محمد کے مصائب پڑھتا ہوں، لہذا آج میں پھر کسی اور شہید کا تذکرہ کرتا ہوں. اور وہ شہید کون ہے؟ کہ جو کربلا کا سب سے بڑا مجرم ہے، کہ اگر وہ حسین کو گھیر کر نہ لاتا تو حسین دشمنوں میں نہ گھرتے.
اگر وہ گھیر کر نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں حر کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اٹھ کر ٹہل رہا ہے، آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالی، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے دی۔ یہ ساری آوازیں حر کے کانوں میں آ رہی ہیں، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے کہ ہم سب بچے میری وجہ سے پیاسے، اگر میں ان کو گھیر کر نہ لاتا یہ پیاسے نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ شب عاشور آئی، پیاس کی بچوں کی بھڑک اٹھی ہے، ہر طرف فریادیں ہو رہی ہیں، اب اسے چین نہیں ملا، برداشت نہیں ہوا۔ عمر سعد کے پاس آتا ہے، عمر سعد کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ کیا صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں، اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کل جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بھر جائے گا۔ یہ عمر سعد کے جملے جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حر کانپنے لگے، حر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، عمر سعد گھبرا گیا۔ اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تیرا نام لیتا، تیرا بدن کانپ رہا ہے اور تیرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا جنگ کے نام سے، کیا جنگ سے ڈر گئے، کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ حر نے کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں جنگ سے نہیں ڈرتا، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، مجھے جہنم میں جلنے کی تاب نہیں۔ صبح نمودار ہوئی، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، چلو چلتے ہیں حسین سے معافی مانگتے، چلتے ہیں آقا سے معافی مانگتے ہیں، چل کر آگے بڑھے۔ بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، فرزند رسول سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا ارے اتنے بڑے مجرم ہو تم، اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے، کیا حسین معاف کر دیں گے؟ کیا حسین معاف کر دیں گے؟ جملے میرے پر کہتے ہیں کہ میرا آقا بہت قریب ہے، اس کے کرم پر مجھے بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مجھے معاف کر دے گا۔ حر قریب پہنچے، جب امام حسین کے نزدیک پہنچے تو روایت کہتی ہے کہ گھوڑے سے اتر گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ رومال سے باندھ دو، اور کہا کہ میرے چہرے پر میری عبا ڈال دو، مجھے حسین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، حسین سے نگاہیں پلانے کی ہمت نہیں، میرا چہرہ چھپا دو، میرے ہاتھ میرے رومال سے باندھ دو۔ قریب پہنچے، آگے جھک کر قدموں پر سر رکھ دیا، اے آقا معاف کر دیجئے، اے مولا معاف کر دیجئے۔ ارے سر تو اٹھاؤ، کون ہو تم؟ کہا آقا اس وقت تک سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا۔ حسین نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ یہ سننا تھا۔ اب حر نے سر اٹھایا، آقا میں ہوں گناہ گار ہوں۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، 1-1.5 منٹ کی زحمت ہے۔ میں ہوں گناہ گار حر، میں نے بہت آپ کے بچوں کو ستایا ہے، آج آپ کے بچے پیاسے ہیں میری وجہ سے، آپ جو دشمنوں سے گھرے ہیں تو میری وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے، کچھ تھوڑا ہی سا صحیح مگر کفارہ ہو جائے۔ آپ میرے جوان بیٹے کو اجازت دیجئے کہ جائے میدان جنگ میں، جب ٹکڑے ہو کر میرے سامنے گرے گا تب شاید میرا کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے۔ اجازت ملی، بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، بابا میری خبر لیجئے۔ حر نے قدم بڑھائے، کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر میں جاؤں گا اور تمہارے بیٹے کی لاش اٹھا کر لے کر آؤں گا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حسین جب لاش پر پہنچے ہیں
تو ابھی ابتدائی جنگ ہے۔ اتنی قوت تھی حسین میں، اتنی طاقت تھی حسین میں کہ جوان کی لاش اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے جوان کا لاشا زمین سے اٹھایا اور گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا۔ ابھی ابتدائی جنگ ہے، حسین میں اتنی قوت موجود ہے کہ بغیر اترے جوان کا لاشا اٹھا لیا، لیکن جتنا جتنا وقت گزرتا گیا حسین کی طاقت جواب دیتی گئی۔ ہاں قاسم کا لاشا تو لے آئے، مگر اس طرح سے سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، اور وہی حسین جنہوں نے حر کو روک دیا تھا وہی علی اکبر کے سرانے کھڑے ہوئے لاش اٹھانا چاہ رہے، مگر لاش اٹھ نہیں۔ قمر نے جواب دے دیا، چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں آقا کسے ڈھونڈ رہے ہیں، کسے تلاش کر رہے ہیں۔ ارے کہیں علی اکبر، کہیں عباس نظر آ جائیں، کہیں قاسم نظر آ جائیں، کہیں اور محمد نظر آ جائیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے، حسین نے انہی کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو، اے بچوں اور حسین کی مدد کرو۔ تاریخ نے منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا لاشا لیے پیچھے پیچھے حسین، والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے۔ پسند ہزاروں آخری جملے ہیں، دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ علی اکبر کی لاش وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ ماں امام حسین نے علی اکبر کی لاش رکھی اور اس طرح سے بیچ میں بیٹھ گئے، درمیان میں دونوں لاشوں کے بیٹھے، ایک پہلو میں قاسم کی لاش تھی، ایک پہلو میں علی اکبر کی لاش تھی۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، حسین نے دونوں لاشوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، پالنے والے تو دیکھ رہا میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، اب حسین کے دامن میں کچھ بچا نہیں، اب تیری راہ میں کامل کرو، جو تھا اس پر نچھاور کر دیا۔ نہ علی اکبر رہا، نہ قاسم رہے، نہ عباس رہا، نہ کوئی مددگار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔